اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سورۃ النحل آیت 90۔ اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید تم نصیحت قبول کرو۔ اس آیت مبارکہ میں عدل اجتماعی کے بارے میں تاکید ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بھی حکم آیا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم قسط، عدل و انصاف کے قوام بنو، داعی بنو۔ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمر، اللہ تم کو امر کرتا ہے، عدل اور احسان کا امر کرتا ہے۔ عدل کی تعریف جو ہے معادلہ، برابر اور مساوات سے کی جاتی ہے۔ عدل برابر، معدل برابر۔ مساوات کا مطلب مشابہ نہیں ہے، یہاں غلطی یہ کرتے ہیں، مساوات سے مراد مشابہ ہے، جو حق اس کو ملنا چاہیے عیناً وہی حق دوسرے کو ملنا چاہیے، یہ نہیں۔ عدل ایتاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل مساوات ہے۔ بچے کو بچے کا حق دینا اور بوڑھے کو بوڑھے کا حق دینا، یہ مساوات ہے، مشابہ نہیں ہو سکتا بچہ اور بوڑھا۔ مرد کو مردوں کا حق دینا، عورتوں کو عورتوں کا حق دینا، یہ عدل ہے، یہ مشابہ نہیں ہو سکتا۔ مشابہ جو کچھ مردوں کو حق ملتا ہے وہی کچھ عورتوں کو نہیں، عورتوں کو عورتوں کا حق دے دے، ان کے تقاضے عورتوں کے تقاضے اور ہوتے ہیں، مردوں کے تقاضے اور ہوتے ہیں۔ ہر ایک مرد اور عورت میں سے ہر ایک کے اپنے تقاضوں کے مطابق جو حق بنتا ہے وہ حق دے دے۔ مرد و زن کا، بوڑھے اور بچے کا، ضعیف، ناتوان اور باقی لوگوں کا جو حق بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے خالق کو پتہ ہے، اس نے خود کو حق کیا ہے کہ اس کے کیا کیا تقاضے ہوتے، بچے کیا تقاضے، بوڑھوں کیا تقاضے۔ ہر ایک کو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا عادل ہے۔ عادل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ اگر عادل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ظلم ہے، کوئی تیسری شق نہیں ہے، یہ نہ عادل ہے نہ ظلم ہے، کوئی تیسری چیز ہے، یا عادل ہوگا، یا اگر عادل نہیں ہے تو ظلم ہوگا۔ ظلم نہ کرو، عادل کرو، یعنی کیا کرو؟ ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنے کا مطلب ہر صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا۔ عادل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ یہ عدل اور انصاف، عدل، ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ قبح و حسن و قبح عقلی میں آتا ہے۔
حسن قبح عقلی، آپ نے اصول الفقہ میں اس مباحث کو پڑھا ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ امامیہ کے ہاں یہ کلامی بحث ہے، شیعہ امامیہ کے ہاں حسن و قبح ذاتی موجود ہے، بذات خود یہ بات اچھی ہے، کسی نے اس کو اچھی بنائی نہیں ہے۔ قبح حسن ذاتی، ذاتی کا مطلب یہ ہے الذاتی لا يعلل، ذاتی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا پیدا، کس نے کیا، کہاں سے آیا۔ ٹھیک ہے، پانی کیوں مرطوب ہوا، پانی کہتے ہی اس کو جو مرطوب ہے، اس کو کس نے رطوبت دی، کس نے خلق کیا ہوتا ہے، وہ اس کے ذاتی ہے، ذاتی لا يعلل۔ عادل جو ہے یہ حسن عقلی ہے، اس کو حسن عقلی کہتے ہیں۔ حسن عقلی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا حسن، عدل میں جو حسن ہے، خوبی ہے، یہ اس کے ذاتی ہے، کسی نے اس کو خوبی دی نہیں ہے، یہ بذات خود خوب ہے، بھلائی ہے، اچھی ہے۔ اور ظلم بذات خود قبیح ہے، اس کو کسی نے قباحت نہیں دی، اس کو کسی اور نے، بیرونی کسی طاقت نے اس کو قباحت کے ساتھ متصف نہیں کیا۔ ظلم جب ہوگا بذات خود قبیح ہوگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں موقف یہ ہے کہ حسن و قبح ذاتی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جعلی و قراردادی بھی ہوتا ہے، کسی کو قبیح بنائے تو قبیح ہوتا ہے، نہیں بنائے تو نہیں ہوتا ہے۔ اور میں وغیرہ میں روایات ہوتے ہیں ہر قوم و قبیلہ کے، وہ قوم و قبیلہ وغیرہ روایات میں ہوتے ہیں، ہر تمام دنیا کے انسانوں میں نہیں ہوتا وہ جعلی قراردادی، ذاتی تمام انسانوں میں ہوتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کو اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کو عقلی کہتے ہیں نا، حسن و قبح ذاتی جو ہے وہ عقلی ہے، اور عقلی یہ قابل توجہ ہے کہ حکم عقلی ہمارے یہاں اصول الفقہ میں 4 ادلہ ہیں، دلائل 4 ہیں، ادلہ شرعی، کتاب، سنت، عقل، 3 یہ ہے، اور ایک اجماع ہے۔ اجماع سے مراد وہ ہے جس میں کلام معصوم شامل ہے، وہ سنت میں شامل ہے اجماع۔ اور حقیقی طور پر 3 ادلہ شرعی ہمارے پاس ہے۔ اجماع تو اس کو کہتے ہیں جس سے قول معصوم کا انکشاف ہو جائے، تو پھر معال و مرجع بالآخرہ سنت کی طرف ہے۔ تو 3 ادلہ ہیں ہمارے پاس، قرآن، سنت اور عقل۔ کیا مطلب؟ جس طرح قرآن سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، سنت سے ایک حکم ثابت ہوتا ہے، عقل سے بھی ایک حکم ثابت ہوتا ہے۔ نہ قرآن نے کہا ہے نہ رسول نے کہا ہے، دونوں نے نہیں کہا، تو کس نے کہا؟ عقل نے کہا۔ اچھا، عقل خدا اور رسول کے ساتھ تیسری دلیل ہے، تیسرا مصدر ہے۔ جی ہاں، عقل تیسرا مصدر ہے، لیکن یہ جو عقل تیسرا مصدر ہے، ادلہ میں سے ایک دلیل عقل ہے، اس عقل کی تعریف کیا ہے؟ اس عقل کی تعریف یہ ہے کہ جس کو تمام دنیا کے لوگ مانتے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں، حکم عقلی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ عقلی نہیں ہے۔ جس کو تمام انسان قبول کرے اس کو حسن قبح عقلی کہتے ہیں، اور اس کو بھی دلیل عقلی کہتے ہیں۔ جیسے یہی عدل و ظلم، عدل اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، دنیا کا ہر انسان اس کو قبول کرتا ہے، یہ انسان کی انسانیت کا حصہ ہے۔ اس چیز کو اگر قبول نہ کرے
تو جیسے وہ عاقل نہ ہونے سے وہ مکلف نہیں ہوتا، وہ انسان بھی نہیں ہوتا، وہ جانور ہے، غیر مکلف ہے اگر اس کو نہیں سمجھتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جو بھی انسان ہے، کافر ہے، مومن ہے، مشرک ہے، منکر ہے، سب کے نزدیک عقل جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے، اس لیے یہ عقلی ہے۔ حکم عقلی وہ ہے تمام دنیا کے عقلاء اس کو قبول کرے، وہ مصدر تشریع ہے۔ اور اس کے ساتھ جب تمام عقلاء اس کو قبول کریں گے تو خالق عقل بھی اس میں شامل ہے۔ جی وہ شارع جو ہے وہ رسالۃ جو حدیث میں ہے نا، اول ما خلق اللہ العقل، اور دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، نوری اور عقل دونوں اول ما خلق اللہ ہے، ایک چیز ہے۔ عقل جو ہے وہ حجت داخلی ہے، ٹھیک ہے جی، اور انبیاء علیہ السلام عقل خارجی ہے۔ عقل نبی دونوں حجت ہے اللہ کی طرف سے، وہ خالق عقل ہے۔ تمام دنیا کے انسان جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، وہ حکم عقلی ہے۔ ہمارے عرف میں جس کو عقل عقل کہتے ہیں، میری عقل نہیں مانتی ہے، یہ نہیں، آپ کی عقل نہیں مانتی ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ اس کو عقل نہیں کہتے، تو آپ کی رائے کہتے ہیں، آپ کا نظریہ کہتے ہیں، آپ کا خیال کہتے ہیں، یہ آپ کا موقف کہتے ہیں، آپ کی عقل نہیں ہے۔ یہ آپ کے عقل تو ساری دنیا کے عقلاء کے ساتھ متفق ہونا ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے علاوہ دوسرے مکاتب کا کیا موقف ہے پھر؟ یہ حسن قبح ہے عقلی میں، حسن قبح میں ہم نے کیا کہا؟ حسن قبح ذاتی بھی ہوتا ہے، یہ حسن قبح کو ہم عقلی کہتے ہیں، اس لیے دنیا کے تمام لوگ اس کو مانتے ہیں تو عقلی کہتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں ما حسنہ الشارع فہو حسن وما قبحہ الشارع فہو قبیح، جعلی قراردادی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، ذاتی نہیں ہے۔ ٹھیک، حسن قبح ذاتی نہیں ہے۔ اچھا جی، شارع نے جس کو حسن بنا دیا وہ حسن ہوتا ہے، شارع نے جس کو قبیح بنا دیا وہ قبیح ہوتا ہے۔ اگر شارع نہ بنائے، نہ اس میں حسن آتا ہے نہ قبح آتا ہے، دونوں نہیں آتا، یہ موقف ہے۔ ٹھیک، ہم نے جب کہا کہ حسن و قبح ذاتی ہے، ذاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عادل ہے کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، چونکہ یہ کام جو ہے وہ بذات خود ظلم ہے، اللہ سے جی اللہ اس سے بری ہے، اللہ ظلم، اللہ خود کہتا ہے اللہ ظالم نہیں ہے، یہ وہ ظلام للعبید نہیں ہے۔ اور اللہ عادل ہے، چونکہ عدل ذاتی ہے، ایک چیز بذات خود حسن ہے، اللہ اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسری چیز بذات خود قبیح ہے، اللہ اس سے بری ہے، ہاں جی، منزہ ہے، اللہ کا منزہ ہے، پاک ہے اللہ کی ذات اس قبیح چیز سے۔ دوسرے مکاتب کا کہنا ہے نہیں، خدا جس کو قبیح کرے وہ قبیح ہے، جس کو حسن کرے وہ حسن ہے، لہٰذا اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ حسن ہو جاتا ہے، وہ حسن ہو جائے گا۔ یہ حسن و قبح اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ نے جس کو بنایا حسن ہو گیا، قبیح بنایا قبیح ہو گیا۔ لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظلم سے پاک و منزہ ہے، اللہ جو کام کرے گا وہ ظلم ہوتا ہی نہیں کہ کہیں کہ خدا ظالم نہیں ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ جو خود کرے گا کام وہ ظلم نہیں ہوتا۔ چلیے مثلا فرض کر لے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو، دینداروں کو جہنم میں ڈال دیں، وہ ظلم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی، کیونکہ ناانصافی اس کو کہتے ہیں کہ خدا اس کو ناانصافی کہہ دے، لہٰذا خود تمام مومنین کو جہنم میں ڈال دے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم پوچھتے ہیں یار اللہ کیسا نہیں کرے گا، کیا ضمانت ہے آپ کے پاس جب اللہ کے لیے کام قبیح نہیں ہے؟ جواب دیتے ہیں اللہ کی عادت جو ہے اس پر جاری ہے، عادت خدا اس پر ہے کہ وہ اس قسم کا کام نہیں کرتا۔ یہ موقف سمجھنے کے حد تک ہم کسی کے اس میں نہیں ہیں، رد و بدل میں نہیں کہ یہ درست ہے یہ وہ نادرست ہے، ایک دو موقف ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ عدل اسی میں آتا ہے۔ ہمارے نزدیک عادل جو ہے وہ اس کے اندر حسن ہے، یا حسن ذاتی ہے، یا بذات خود حسن ہے، اور اس پر خدا عالم جو ہے وہ امر کرتا ہے کہ عدل کرو۔ عادل کے بغیر کوئی نظام، کوئی معاشرہ اور اس میں توازن نہیں آتا، عدل کے بغیر توازن نہیں آتا۔ عدل کہتے ہی توازن کو ہے نا، جب عدل نہیں ہے تو معاشرہ غیر متوازن ہوتا ہے، برابر نہیں ہے تو معاشرہ ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غیر متوازن ہوتا ہے، فساد آتا ہے۔ رسالت مآب کے زمانے میں بیت المال سے جو حصے جو ہے وہ تقسیم ہوتے تھے، اس میں مساوات کے ساتھ تقسیم ہوتے تھے، مساوات کے بعد ہر ایک کو اس کا حق ملتا تھا۔ انسان کی انسانیت کے بنیاد پر تقسیم جو ہے کل ذی حق حقہ، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان، اس کو جو حق اسلام نے مقرر کیا ہے اس کو دے دے، یہ عدل ہے، یہ انصاف۔ اور جب انصاف نہیں آتا کسی معاشرے میں، اس معاشرے میں توازن نہیں رہتا، وہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں فساد آتا ہے، فساد آتا ہے۔ اور عدل اجتماعی نہ ہونے کی صورت میں ایک لمبی چوڑی بحث ہے یہ، ہم پورے مباحث میں تو نہیں جا سکتے، ہمارے تفسیری طریقہ یہ گفتگو نہیں ہے کہ کسی موضوع میں تمام جوانب سے ہم بحث کریں، ہم صرف آیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، خدا عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے۔ صرف عدل سے بھی بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی، احسان بھی چاہیے۔ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اس کا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جیسا اس نے کیا ہے ایسا ہی آپ کر سکتے ہیں، عدل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ معاف کرنا احسان، یہ جہاں امر ہے عدل کا، وہاں احسان کے ساتھ ساتھ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدل کے خلاف جو احسان کی طرف آتا ہے وہ ممنوع ہے، نہیں، والاحسان ضروری نہیں ہے کہ آپ قصاص لے لیں، عدل کا حکم ہے جی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کونوا قوامین بالقسط، تم قسط کے داعی بن جاؤ، میں قسط کا داعی ہوں، لہٰذا میں بالکل اس برابر جو مجھ پر زیادتی کی ہے میں اس سے قصاص لے کے رہوں گا، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں ادھر اونچ نیچ نہیں کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے جی۔ آپ کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں لے سکتے، قصاص میں زیادہ کی تو اجازت نہیں ہے، وہ پھر ظلم ہو جائے گا، کم کی اجازت ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ کوئی آپ کا مقروض ہے، اس سے قرض واپس لینا عدل ہے، ظلم تو ہے ہی نہیں، آپ کا مال ہے، مدت پوری ہو گئی، سال کے لیے وہ لے لیا تھا اس نے جی، تو قرضے کا واپس لینا تو ظلم نہیں نا، آخر آپ کا پیسہ ہے، مدت پوری ہو گئی۔ لیکن وہ غریب ہے بیچارہ، نادار ہو گیا، وہ کوئی چیز بیچ بوجھ کے دے سکتا ہے، آپ کا قرض جو ہے اس کو تو اس کو معاف کرنا احسان، ٹھیک ہے۔ وہ مجبور ہے آدمی، غریب ہے، آپ کے قرض آسانی سے وہ نہیں اتار سکتا، اس کو معاف کرو، یہ احسان۔
معاشرے کو جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں بہت سی جگہوں پر احسان کی بھی ضرورت ہے، ضرورت۔ کبھی احسان واجب بھی ہو جاتا ہے، ہاں یہ بھی ہے۔ کوئی یہ سیلاب ہے، یہ زلزلے ہے وغیرہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور وہاں ان کے انقاذ، ان کو نجات دینا ہم سب پر واجب ہے۔ جتنا مال آپ کے پاس ہو سکتا ہے، خمس و زکوٰۃ و فطرہ سے کے علاوہ مال دینا واجب ہے، وہ اور چیز ہے، وہ احسان واجب ہے، یہ احسان بھی نہیں ہے، عدل میں آتا ہے نا جی۔ لیکن جہاں معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، ظلم کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ عدل ہونا چاہیے۔ یہ معاشرے کے اوپر اگر ناہمواری ہے، طبقاتی ہے، مراعات یافتہ ایک طبقہ ہے جو آج کل کہتے ہیں دنیا کے 90% دولت، پوری دنیا کا 90% دولت 10% کے پاس ہے جی، پوری دنیا کے 90% دولت 10% کے پاس ہے۔ دیکھو کتنا ظالم معاشرہ ہے ہماری اس دنیا میں، پوری دنیا کے معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ 90% دولت جو ہے وہ 10% الافراد، یعنی پوری دنیا کی یہ دولت فرض کر لے کہ وہ 100 کھرب ہے، تو 100 کھرب میں سے 10 کھرب تمام انسانوں کے لیے اور 90 کھرب 10% کے لیے، یہ ہے۔ تو جہاں معاشرے کو عدل چاہیے، عدل و انصاف چاہیے، وہاں احسان بھی چاہیے، احسان۔ ظالم معاشرے میں عدل کی ضرورت ہے، ظلم کے مارے لوگوں کو عدل دے دو، لیکن حالات کے مارے لوگوں کے اوپر احسان کرو۔ کسی نے ظلم تو نہیں کیا نا ان پر، زلزلہ آیا، سیلاب آیا جی، یہ حالات کے مارے لوگ ہیں، یا بیچارہ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، یہ حالات کا مارا آدمی ہے، کسی نے ظلم نہیں کیا بیچارے پر، کوئی حادثہ پیش آیا، گھر کو مثلا آگ شاگ لگ گئی، کیا ہو گیا تو تباہ ہو گیا، حالات کا مارا بندہ ہے یہ۔ مظلوم لوگوں کو جہاں عدل کی ضرورت ہے وہاں حالات کے مارے لوگوں کو احسان کی ضرورت ہے۔ دیکھو کس قدر جامع لفظوں میں ایک بہتر معاشرے کی تعلیم دی جاتی ہے قرآن مجید میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اگر والاحسان کا لفظ نہ ہوتا تو بہت سے مسائل جو بیچارہ جو حالات کے مارے لوگ ہیں یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا اگر اسلامی شریعت میں احسان کی وہ نہ ہوتی۔ تاکید نہ ہوتی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور رشتہ داروں کا حق دینے کا بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایتاء دے دینا، ذی القربی قریبی رشتہ داروں کو، قربا اقرب کی تانیث ہے، یعنی قریبی ترین رشتہ دار کہتے ہیں اس کو، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وہ اقرب ہے اور یہ قربا، اور قریبی ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ آپ کی بہن کا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں عموماً بہن کا حق بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کو اپنا حق دے دو، وراثت میں سے جو ان کا حق بنتا ہے دے دو، ذی القربیٰ کا حق دے دو۔ روایت میں ہے یہاں ذوی القربیٰ نہیں کہا، باقی بہت سی جگہوں پر ہے ذوی القربیٰ، جمع کا وہ لفظ ہے، جمع کا لفظ ہے، اور اس میں رشتہ داروں کو ہے، یہاں ذی القربیٰ رشتہ دار کو دے دو۔ حدیث ہے
کہ یہاں ذی القربیٰ سے مراد اہل بیت ہے، اہل بیت رسول ہے، اہل بیت رسول کو ان کا حق دے دو۔ یہ پورے معاشرہ ایک طرف کہ ان کو عدل و احسان کی ضرورت ہے، اور اہل بیت رسول کو ان کو اپنا حق دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک اور جگہ ذی القربیٰ کا جو ذکر آیا تو یہ اہل بیت کے بارے میں ہے، پھر اس کے بعد فرمایا یہ نہ سمجھو جب اہل بیت کے بارے میں ہے تو تمہارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں ہے، اور تمہارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی ہے۔ دوسری جگہ امام نے ارشاد فرمایا، دوسری آیت کی تفسیر میں، جہاں ذی القربیٰ کا حق دے دو ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ان چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے، اور فحشاء، منکر اور بغی کے بارے میں نہی کرتا ہے، روکتا ہے کہ فحشاء بے حیائی نہ کرو، منکر برائی نہ کرو، والبغی زیادتی نہ کرو۔ یعظکم، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، شاید تم اس نصیحت کو قبول کرو۔ پہلے بتایا لعل کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اللہ کے لیے مطلوب اور محبوب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔